الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے حمام سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا رأى عیسیٰ رجلا یسرق، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، فقال له اسرقت، آپ اس سے کہنے لگے تو نے چوری کی ہے، قال کلا والذی لا الہ الا ہو، وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فقال عیسیٰ آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھ کو میں غلط قرار دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، اس سے کہا تو چوری کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ چلو تو نے اللہ کی قسم کھائی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو میں غلط قرار دیتا ہوں، میری آنکھ کو غلطی لگی۔ اس کی کئی توجیحات اہل علم نے کی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس شخص نے جب اللہ کی قسم کھا لی تو اللہ کی ذات کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی ذات کو بڑا سمجھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے کو ترک کر دیا۔ یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کا استعمال کرنے کا اثر مومن پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اب اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اب معاملہ آخرت پہ چلا گیا۔ اس نے اتنی بڑی ذات کی قسم کھائی، اس کے بعد اس کے لیے اب زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر الجھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص کو، اور نبی کی آنکھ ہے، کہا چوری کر رہے ہو، کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہیں میں چوری نہیں کر رہا، کہا بس ٹھیک ہے، مجھے غلطی لگی، تم ٹھیک کرتے ہو۔ یا پھر بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص اپنا ہی سامان اٹھا رہا ہو، لیکن اس کے اٹھانے کا طریقہ ایسا ہو جیسے کوئی بندہ چوری کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ یہ چوروں کی طرح سامان اٹھا رہا ہے تو اس سے کہا چوری کر رہے ہو، تو اس نے کہا نہیں میں چوری نہیں کر رہا۔ یعنی ہر صورت میں وہ بندہ سچا تھا یا جھوٹا تھا یہ ایک الگ بات ہے، یہاں سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے کو ترک کر دیا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، ایک مسلمان جس وقت اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اللہ کی ذات کا نام درمیان میں آنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر پھر دوبارہ تکرار نہ کیا جائے۔ ہاں یہاں پر ایک اور بحث ہے، بحث یہ ہے کہ فیصلے کے اندر آپ کسی ایسے بندے کی قسم کو قبول نہیں کرتے، اس کی قسم لینا نہیں چاہتے جو جھوٹا ہے، آپ کو پتہ یہ جھوٹی قسم کھا جائے گا، اس پہ اس کی قسم نہ لی جائے۔ فیصلوں میں، اختلافات اور جھگڑوں میں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کچھ عام قسم کے معاملات سے مختلف ہے۔ مثلا دو بندوں کا لین دین کا جھگڑا تھا، اس کے اوپر ایک بندہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، کیونکہ یہ ایک تہمت تھی اس کے اوپر کہ تو نے چوری کی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، میں کہا بس ٹھیک ہے،
لیکن جو اختلاف جو فیصلے ہوتے ہیں، جو پرے پنچایت اور عدالت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی بندے پر تہمت ہو، مطلب پتہ ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو بندہ اس کی قسم نہ لے، پہلے ہی کہہ دے کہ بھئی تو نے قسم نہیں کھانی، تیری قسم کا اعتبار میں نہیں کروں گا، تو اس کے قسم کھانے سے فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم قسم کھاؤ، اگر تم قسم کھاتے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، پھر الگ بات ہے، پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے آواز دے دیتے بھئی تمہاری قسم میں نہیں لوں گا، تمہاری قسم مجھے نہیں چاہیے، تو پھر اس کے قسم کھانے کے باوجود بھی فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے میں نے زہری کو سنا، وہ کہتے کہ میں نے عبید اللہ بن عبداللہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے سنا عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ کہہ رہے تھے ممبر پر، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے یوں نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا، فإنما أنا عبدہ، یقیناً میں اس کا عبد ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ مسلمانوں تم مجھے اس طرح مبالغے کی طرف نہ لے کر جانا جس طرح عیسائی ابن مریم کو مبالغے کی طرف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس حدیث کے ساتھ ایک واقعہ یاد آ گیا، امام ابو بکر الباقلانی، بہت بڑے امام گزرے ہیں، رافضیوں پر، شیعوں پر، بدعتیوں پر، گمراہوں کے اوپر وہ ننگی تلوار تھے، بڑا زبردست ان کا قلم تھا، حتیٰ کہ بعض دفعہ بادشاہ ان کو اپنا سفیر بنا کر عیسائیوں کے علاقوں کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور اتنے حاضر جواب تھے کہ کمال کی اللہ نے فقاہت اور ذہانت دی تھی، دندان شکن جواب دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں گئے، وہاں کے راہب کو جا کر کہنے لگے سناؤ کیا حال ہے بچوں کا، بیوی کا، گھر کی اولاد تمہاری کیسی ہے؟ وہ بادشاہ اور وہ سارے لوگ، کیونکہ بادشاہ کے دربار راہب تھے، اور عیسائی مذہب کے اندر جو راہب ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا، اس کے بیوی بچے نہیں ہوتے۔ انہوں نے جب امام الباقلانی کا یہ سوال سنا نا تو غصے میں آ کے کہنے لگے اما تعلم ان الراہب لیس لہ اہل ولا ولد، تجھے اتنا نہیں پتا ہمارے جو راہب ہوتے ہیں ان کی نہ بیوی ہوتی ہے نہ اولاد ہوتی ہے، اس سے پاک ہوتے ہیں۔ کہنے لگے واہ، تمہارے راہب کے لیے نہ بیوی اور نہ اولاد، اور میرے اللہ کے لیے اولاد۔ چپ آگے سے، کسی کو جواب نہیں، سناٹے چھا گئے۔ پھر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا کہ تم وہی مسلمان ہو کہ جس نبی کی بیوی پر تہمت لگی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس نبی کے امتی ہو جس کی بیوی پر تہمت لگائی تھی لوگوں نے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضر جوابی دی تھی۔ کہنے لگے ہاں تہمت لگی تھی لیکن بچہ نہیں ہوا تھا۔ نہیں سمجھے، تہمت لگی تھی، ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن ادھر شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور بچہ ہو گیا تھا، یعنی مریم کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بچہ ہو گیا تھا۔ اگر تم اس کی بات کرتے ہو تو پھر اس کا جواب کیا؟ تم ایسے خاموش ہو گئے سب کے سب، یعنی کہ اللہ نے ان کو بڑی حاضر جوابی دی تھی۔ تو یہاں سے میں نے ضمناً یہ بات کر دی کہ عیسائیوں نے مبالغہ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس مناسبت سے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ آج مسلمانوں کا یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نور من نور اللہ ہے، یہ بالکل من وعن اسی طرح کا عقیدہ جس طرح کا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، کیونکہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور یعنی جز۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریات رکھنا، آپ علم غیب جانتے تھے، آپ اختیارات رکھتے تھے، مختار کل تھے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یا اسی طرح کے اور اشعار، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنا کہ زندگی آپ کی اس چیزوں کا رد کرتے کرتے گزری، حتیٰ کہ ایک صحابی نے صحیح حدیث صرف اتنا کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، مسلم کی روایت، بخاری میں بھی آتی ہے، اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا۔ ایک ضمیر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا کر دیا، ہما پروناؤن ضمیر عربی زبان میں جس میں جو تثنیہ کے لیے دو کے لیے بولی جاتی، ایک ہی ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بئس الخطیب وانت، تو بڑا برا خطیب ہے، ایسے مت کہہ کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، بلکہ مجھے اور اللہ کو ایک جگہ اکٹھا نہ کر، علیحدہ علیحدہ کر، رب کے ساتھ ملا نہ مجھے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ نے فرمایا یوں کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، رسول کو بعد میں رکھ، اللہ کے ساتھ نہ ملا۔ اور آج جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جسے چاہیں اپنا کر لیں، وہ جسے چاہیں دور کر دیں، یہ بلاوا آ گیا، جی مجھے بلاوا آ گیا، آواز آ گئی ہے ادھر سے، کیا یہ مبالغے نہیں ہیں؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، کیا یہ مبالغے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے، مجھے یوں نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھایا۔ جتنے آج لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، واللہ یہ سب کے سب مبالغے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں اس کا عبد ہوں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ عبد عربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں، میں اس کا غلام ہوں اور میں اس کا پیغام رسا ہوں، مجھے بس یہی کہا کرو۔ اور اللہ نے جہاں بھی شرف والے مقام پہ اپنے نبی کا ذکر کیا، عبد کے ساتھ کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ عبد کا لفظ اللہ نے ہر شرف والی جگہ پر ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کمال وصف یہ ہے کہ وہ عبد ہو، اللہ کا غلام ہو، وفادار غلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں تو عبد ہوں اس کا، مجھے اس سے نہ بڑھاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو عقائد بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، محبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے بارے میں جو کلمات کہے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، آپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نظریات سے محفوظ رکھے جو محبت میں قائم تو کر لیے جائیں لیکن وہ محبت ہی گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کی، عمل کیے لیکن سنت کے مطابق نہیں، طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اتنا کہا ما شاء اللہ و شاء الرسول، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کے برابر کرتا ہے، اللہ کا شریک بنا رہا مجھے۔ اللہ کا شریک اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، اس طرح کیا ہے ما شاء اللہ ثم ما شاء الرسول، جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد جو اس کا رسول، اللہ کے برابر نہ کر مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہی کہا، اور آج مسلمان یا رسول اللہ مدد، اور اس طرح کے کلمات یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرانے والی کلمات ہیں۔ جو جن چیزوں کا زندگی بھر آپ نے رد کیا، یہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن عقائد کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3444 اور 45۔